ریسنٹلی آپ سے پوچھے گی نہیں کہ آج تو جدید ٹیکنالوجی نے ایٹم کا کلیجہ شک ہے. آج تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا ہے. آج پانی قابو میں ہے. آج پوری دنیا جو ہے وہ انسان کی تسخیر میں ہے. چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے. مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں. اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. انہیں کہیں گے یہ بھی کسی نے اپنی سوچ سے کہا ہے. نبی کے اختیار کی بات کرتے ہو, نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے, پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے, سڑیاں کھجورا ہوگا جانا, پتھراں گل میں قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتا ہے. آج کی اس جدید دنیا میں یہ کرشمہ بھی سامنے آیا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں, فائر کر چکے ہیں, تو آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا. ہم تو یہ سنتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا, لیکن آپ بٹن دبائیں, آپ میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں, اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو راستے میں کرش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو ہم تو کچھ اور سنتے آئے کہ آج جدید دنیا میں کیا کیا کرشمے سامنے آئے. آئیے حضور کی دہلیز پہ چلیں. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا, کہا میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا اگر حضور کا یہ گوشہ ٹوٹ کے آپ کے قدموں میں آ کے آپ کی گواہ. آپ نے فرمایا تب مان جائے گا. اس نے کہا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہے. حضور کی انگلی اٹھی اور وہ گوشہ ٹوٹا اور حضور کے قدموں میں اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو. اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں صحابہ میں بانٹ دی جاتی ہیں اور ساری زندگی صحابہ فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی, یا اس صحابی کو دے دیتے جاؤ خوشی میں بانٹو. لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں. حضور اس کھجور کے خوشے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا, اب واپس جا کے شاخ میں جڑ بھی جا. توڑنا نہیں جانتے, جوڑنا بھی جانتے. کہاں یہ سوچ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور کہاں قرآن کا یہ انداز کہ نبی چاہے تو خدا کے بلے بدل دے. بنو سلمہ کی مسجد ہے, 4 رکعتی نماز ہے, 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں.